اجر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اجر جب انسان کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 1 روپے اللہ کے رستے پہ دینے والے کو 10 گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو واجبات ادا کرتا ہے، جو غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، جو غریبوں مسکینوں کا اس کے اوپر حق ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو 1 روپے اللہ کے راہ پہ صدقہ دے گا، یعنی زکوٰۃ جو نکالے گا، اس کو 700 گنا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ دوسری قسم ہے اجر کی۔ پہلی قسم ہے جو عام صدقہ کیا جاتا ہے، وہ 10 گنا، پھر وہ صدقہ جو آپ پر واجب ہے وہ 700 گنا، تیسرا وہ ہے جو مومن کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اب مومن ہو گیا، جب مومن بنا تو سود کا کاروبار کرتا تھا پہلے جب کافر تھا، اب حکم یہ ملا کہ سود چھوڑ دے، تیرے اوپر سود حرام ہے۔ اب سود چھوڑتا ہے، بیوی بچے خاندان والے، پھر مال کا خسارہ، اب کیا بنے گا؟ اب یہ جو اس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، یہ آزمائش ہے اس کے۔ پہلے رشوت لیتا تھا جب جاہل تھا، اب اس کو حکم ملا، وہ مسلمان ہوا، حکم ملا کہ تو یہ رشوت چھوڑ دے، یہ حرام ہے۔ اب اس کے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی رشوت لے لے یار، کچھ نہیں ہوتا، سبھی کہتے ہیں، اس کے کام کرنے والے، اس کے کولیگ، اس کے ساتھ رہنے والے سبھی اسے کہتے ہیں کہ یار رشوت لے لے۔ وہ کہتا ہے نہیں یار، مجھ پر رشوت حرام ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب کلمہ نہیں پڑھا تھا تب رشوت لیتا تھا، پڑھا ہے تب بھی لیتا رہوں، پھر فرق کیا ہوا مجھ میں اور کفر میں؟ ایمان اور کفر پھر کیا کوئی ڈیفرنٹ چیزیں تو نہ ہوئی؟ پھر تو وہی آپ کی نظر میں سود مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے، کافروں کے لیے بھی جائز ہے، رشوت کافروں کے لیے بھی جائز ہے، مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہوگی، زنا کافر بھی کرتے ہیں، جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر بھی زنا کر رہا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ۔ جب اللہ کے رستے پہ انسان آتا ہے پھر ثابت قدم رہتا ہے، اسے کہتے ہیں آزمائش۔ اب اس نے رزق حرام نہیں کھانا، اس پر پریشانیاں، اس پر بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہ بھائی میں نہیں جاؤں گا۔ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یہ اس مصیبت کو کہتے ہیں آزمائش۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصابرون اجرہم بغیر حساب، اے مومن تو نے مشکلات بڑی آسانی سے جھیلی ہیں، تھے بڑے مشکل لمحات، لیکن تو نے اللہ پہ چھوڑ دیا سب کچھ اپنے اللہ پہ چھوڑا، تو یہ تیرا ہر کام، ہر پریشانی تیری ہم نے کتاب میں لکھ دی تھی۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو فرما دیجئے اس وقت تک آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا کارساز اللہ ہے، مومن اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ توکل رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھوک سے نڈھال ہو جاؤں، میرے بچے بھوک و افلاس کی زندگی گزار لیں مگر میں حرام نہیں کھا سکتا۔ مکے میں 2 ہی جماعتیں تھیں، ایک تھے سچے سچے لوگ اور پیغمبر کے پیروکار، ایک تھے مشرک لوگ، جھوٹے لوگ، 2 نمبر لوگ، ظالم لوگ، فراڈیے لوگ۔ اب اگر مومن بھی جھوٹ بولے تو پھر یہ کون سی جماعت کا ہے؟ میرے نبی پاک تو صادق الامین تھے، انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ جھوٹ بولنے والے کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہی قرار نہیں دیا۔ اب آپ بتائیے 2 ہی جماعتیں تھیں مکے میں، لوگ جھوٹوں کو چھوڑ کر سچوں میں داخل ہوتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری سوچ ادھر جا رہی ہو، تمہاری فکر تمہارا ادھر مال کا لالچ۔ فرمایا نہیں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، سچے بن کے رہو۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں جو صحابہ کرام پر آئی۔
جو ان لوگوں پر آئی جو جہاد پہ جاتے تھے، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا آدھا سر اتر گیا، اب وہ بیچارہ اتنی پریشانی میں، اتنی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا ہر سانس کے بدلے اس کو اس کا رب اجر دے رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا اعلان کر رکھا ہے۔